اب اس مہینے میں جو سب سے بڑی غلطی امت کرتی ہے، جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے، اس حد تک منایا جاتا ہے، اس حد تک تیاریاں ہوتی ہے کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے شب برات کو منانا۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا، ایسا کیوں چنا؟ اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات، نفرت کی رات، نفرت کے اظہار کی رات، جب عقل میں ارے بات تو صحیح ہے، یہ نام غلط دیا، فوراً نام چینج کر دیا، اب نیا لائے۔ قرآن سے ثابت ہے یہ رات، کیا؟ اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ۔ ایک زمانے تک تو براتی تھا، آج بھی برات ہے، لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی، بولے یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ مبارکہ ہے۔ اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے، کہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو مطلب ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا، اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی۔ آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں، اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی، اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے۔ اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے؟ 2 روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہیں، اس رات کے تعلق سے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے، اس کا برات نام یہ لیلۃ مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح سند سے روایت ثابت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر آگے فرمایا اور کہا دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور 2 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے۔ پہلا مشرک، کافر مطلب، دوسرا کینہ پرور، جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض ہے، برائی ہے، حسد رکھتا ہے، جلن۔ یہ 2 لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، صحیح روایت۔ دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے، اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ علامہ ناصر اللہ البانی نے اس کو جامع صحیح الجامع کے اندر روایت کیا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے۔ تو کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ 2 صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ یہ 2 روایتیں یاد رکھیے اس تعلق سے صحیح آتی ہیں۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کیا، جس میں پہلی ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے۔ اس کے فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت۔ دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے، جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے کے مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھیے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے۔
بقی میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے پیچھے گئی تھی اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے پیچھے آئی. تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے. یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقی میں گئے، جنت البقی جو قبرستان ہے، بقی غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی. اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے. مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت. پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ صحیح حدیث میں کیا الفاظ آ چکے ہیں، اللہ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے. اب کیا خاص ہے؟ بکریوں کے بالوں کے برابر تو ایک لمٹ ہو گیا نا، تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے اور وہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں. لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں، یہ بات خاص ہے. بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو صحیح بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے 15 شعبان خاص نہیں. اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے سر، مطلب آپ آئے جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں. آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا. میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑا اور دوپٹہ اوڑا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے پیچھے چل پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی. اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچو. آپ ہلو ہوتے ہیں تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی. چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا. پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی. مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ ہمیں کو بتا دے گا وحی کے ذریعے. تب آپ نے فرمایا اور کہا میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا. اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا. نے فرمایا کہ آپ جب تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ. تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ پورا بھاپ گئے کیا ہوا، تو سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تمہاری عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا. پھر آپ نے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی. مارا تھوڑی تکلیف کی مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا لوگ چاہتے ہیں چاہے چھپائیں، اللہ تعالیٰ تو جان لینے والا ہے. ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. مطلب حضرت عائشہ دل میں سوچنے لگی کہ چھپا کیا فائدہ کیا، اللہ تو جانتا ہے. ان کے دل میں ایک وہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے وہ، ایک تھوڑا سا وہ تھا. پھر آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا اور کہا جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. اب سنو کیا ہوا تھا. جب تم نے مجھے دیکھا میں اٹھ کر جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے ان کو آہستہ سے جواب دیا.
لیکن جبریل ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ تم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر رکے ہوئے تھے اور وہ مجھے آہستہ سے کلام کر رہے تھے، میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا، اور جو ہے انہوں نے مجھے جگایا، اور مجھے جو ہے خوف تھا کیونکہ مجھے ایسا لگا تم سو رہی ہو، تو مجھے خوف تھا کہیں تم نیند سے اٹھ نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا اور خاموشی چلا گیا، اور میں نے خاموشی سے اس لیے گیا کہ تم اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو، مجھے پتا ہے رات میں، لہٰذا میں نے چپکے سے دروازہ بند کیا کہیں تم اٹھ نہ جاؤ۔ مطلب اللہ کے رسول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سو رہی ہے لیکن وہ سو نہیں رہتی۔ حدیث سے بھی پتہ چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ عائشہ سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے، پیچھے کون تھا آگے کون تھا، بہرحال تو مجھے لگا اور تم ڈرتی ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خاموشی چلا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا اور فرمایا میں نے اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ آپ نے تو دعا کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور ایک دعا جو ہے سکھائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح ہے نہ کوئی تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے مہینہ کون سا تھا، اور نہ ہی تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں آپ نے یہ بیان کیا، یہ صحیح روایت ہے۔ پہلے جو روایت تھی ترمذی اور ابن ماجہ کی، وہ ضعیف روایت تھی جس سے 15 شعبان کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر کوئی شعبان کا تذکرہ اور کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی رات۔ اس کے تعلق سے شرح میں محدثین لکھتے ہیں یہ رات جس رات اللہ کے رسول بقیع گئے تھے اور یہ واقعہ ہوا، یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہ جو ہے 7 ربیع الاول کا واقعہ۔ بہرحال جو بھی رہا ہوگا، مقصد یہ تھا کہ بقیع والوں کی فضیلت بتائی جائے، نبی کی دعا کی اہمیت بتائی جائے، اور بقیع والوں کی فضیلت کی نبی نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور اس سے ایک بات اور قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، یہ بھی پتہ چلا۔ یہ مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ شعبان کا تذکرہ ہے نہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول بقیع گئے تھے، ہر کوئی قبرستان جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا۔ اس سے ہمیں جو عام بات پتہ چلتی ہے ہم قبرستان جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول خاص تھا وہ رات میں جانا، نہ ہی وہاں شعبان کا تذکرہ ہے اور نہ ہی وہاں 15 شعبان کا تذکرہ۔ یہ عام بات تھی جو آپ گئے، ٹھیک، اور آپ نے جو ہے بقیع والوں کے لیے دعا کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم میں سے جو شخص قیام کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھیں کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے جلوہ افروز ہو جاتا ہے، کیا اور آواز لگائی جاتی ہے کیا کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو ہے جو سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ یہ فجر تک چلتا ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ روایت بھی یاد رکھیے، یہ جو صحیح روایت میں ضعیف ہے وہ کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا؟ میں معاف کرنے بیٹھا ہوں۔ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا؟ ہے کوئی سوال کر میں دینے بیٹھا ہوں؟ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے دیکھیے آپ، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، میں اسے معاف کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے، ہر رات۔ تو 15 شعبان خاص نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے اور یہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 15 شعبان خاص نہیں، اللہ ہر رات، روز، ہر رات کے آخری پہر جس کو ہم کہتے ہیں جو سحر کا آخری وقت، تہجد کا وقت، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ یہ 15 شعبان اس کے لیے خاص نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا۔ اب اسی طرح جو ہے اس رات کے تعلق سے ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو کہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے ضعیف ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو 14 رکعت نماز پڑھیں گا اور اس کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کرے، پھر جو شخص اس طرح سے کرے جیسا کہ میں نے کہا ہے تو اسے 20 قبول حجوں کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے، 14 رکعت نماز پڑھ کر مخصوص صورتیں بتائی جاتی وہ پڑھے، کسی میں آتا ہے 10 بار اخلاص پڑھے، 11 بار اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص مطلب،
تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسے 20 حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے۔ چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر جو 14 رکعت نماز پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ پانچویں بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی 100 رکعت، الف کہتے ہیں جو ہے صلاۃ الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائے گا۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجیے رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجیے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ سے زیادہ بڑا دن رہا تھا تو شام کے 6 سے صبح 6، اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات ہے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے اور ساتھ یہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے، دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا، یاد رکھیے، اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی خزائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ خزائے عمری بول کے کوئی نماز ہو، اور بہت سارے اعمال کرتے۔ اسی طرح جو شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے، یا 15 شعبان کو، میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات، پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ اس رات اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دیتا۔ دوسرا، اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا، بس اتنا کام کرنا ہے۔ اس رات اگر کوئی عمل کرنا ہے تو 2 عمل ہیں۔ پہلا، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ اس رات کافروں کی مغفرت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایمان والے بخش دیے جاتے ہیں، کینہ پروروں کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تک کہ توبہ نہ کرے ان کا معاملہ ابھی حساب کتاب ہوتا نہیں، چونکہ اس مہینے میں انعام عمل اوپر لے جایا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک۔ تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو مجھے کرنا ہے تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا، اور دوسرا اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے؟ بھائی ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ فضیلت تو ثابت ہے نا۔ ہاں، جب فضیلت ثابت ہے تو پھر عبادت بھی کریں گے، جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا۔ مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے ہیں، چپکا کے لا رہے ہیں، گھس کر لا رہے ہیں۔ مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت، لوٹ رہے ہیں ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال، جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا، ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا؟ ہاں، شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا، کیونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی اور شعبان میں پورے روزے رکھتے۔ صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت، کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا،
15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتا چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کے؟ آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی سنیے، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات، کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، انا کنا منذرین، اور اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کا منذرین فرما اتارا ہے، اور بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا۔ یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس میں فٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکائی لیتا اپنا، دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے، دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے، یہ رات منانا تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اِنَّا پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے۔ میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے۔ اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات کو کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا؟ کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل آیا اور کہا اقرا پڑھ۔ اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے، 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ پھر آواز نے کہا اقرا، اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اقرا، تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ، میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پڑھا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے، یقیناً یہ وہ رات نہیں۔ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر، اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر، اسی سے قدر، قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو قدر کہا جا رہا ہے، تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر، نام قدر ہے، اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان میں فٹ کرتے ہیں، وہ درحقیقت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق رہا۔ یہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی، کیسی عجیب باتیں، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی، تقدیر کے فیصلے، اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے۔ دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات،
15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے. اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے. دیکھیے دو الگ ہی عمل. مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، تو ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا. روح آزاد کی جاتی ہے بولے ایک رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پیرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے. جب عقل سے کوئی کام ہوتا ہے نا شریعت کے خلاف، تو ایسی سر جو ہے نا جیسا وہ ایک لوہے کی دیوار پہ سر مارنے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے. بول رہے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، مردے آتے ہیں، روحوں کو چھوٹ ملتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے. تو میرا سوال ہے کہ قبرستان کیوں جاتے ہو؟ اچھا چھٹی دی تو خبر میں آ کے بڑھ جاتے ہیں کہ مردے. چھٹی لینے کے بعد تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں. اور دلیل کیسی دی جاتی؟ دیکھیے اس رات اترتے ہیں روحیں، بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل. ارے ماشاء قرآن آئے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں. کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے. اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے. میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 196 سے آگے پڑھی استعمال کیا ہے، اور فرمایا نزل بہ روح الامین. اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ. اور جبرائیل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے، یہ معنی ہے. تو نہیں بولے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، بولے مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ درود پڑا جاتا ہے، اور پھر بولا جاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے. مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں میں 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں. ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں. اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت. اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب سے، تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے. تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو، اور تیسرا کینہ اگر ہو دل میں نکال دیں، چونکہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے 15 کی رات کے تعلق سے مغفرت کے تعلق سے بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات سے پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے. چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی، اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز ہر شام جو ہر رات جو ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی. تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل. یاد رکھے کتاب و سنت سے ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کتاب کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں. اب لوگ پوچھتے نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا. صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے. صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، 23 سال میں یہ بار 22 بار تو کم از کم آئیں گی، آپ نے آپ کو منایا کیا؟ صحابہ میں سے خلفاء راشدین 30 سال حیات رہے، اس کے بعد آپ کی حکومت رہی، کسی نے حکم دیا کہ کل شعبان ہے، 15 ہے، جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے؟ اس کے بعد جو کہ آپ کی حدیث ہے کہ آج 100 سال کے بعد آج سے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. سال تک 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے. تو 110 ہجری تک کسی نے یہ رات منائی ہے کیا؟ یہ تقریباً کم بیش رات 5ویں صدی میں 475 ہجری کے بعد منانا شروع ہوئی.
صحابہ کا ایک بھی اثر موجود نہیں ہے جس کے اندر پتہ چلے کہ صحابہ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن سے تو دلیل چھوڑی دیجیے، اگر آپ قرآن کی دلیل بولیں گے تو مذاق ہو جائیں گے، ہنسی آئیں گے۔ حدیث میں کوئی دلیل نہیں سوائے اس کی کہ موضوع روایتیں آپ لا رہے ہیں، اس کے برعکس میں نے پوری صحیح روایت رکھی، اور اس کے برعکس کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی روزے، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا، جو کام اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت نہیں، اللہ کے لیے اس کام کو ہم کبھی نہ کریں۔ فائدہ مند نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے، اس لیے کہ دین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں۔ آپ نے وارننگ دے دی اور کہا کہ جو ہے دین کے اندر نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں محدثات سے، نئے کاموں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر نیا کام گمراہی، بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف انسان چلے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا متبع رکھیں، جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کیا، کبھی کوشش نہ کرے کہ وہ کام کرے، اس لیے کہ وہ سوائے ضلالت، سوائے گمراہی کے، سوائے دلدل اور سوائے کیچڑ میں لے جانے کے، سوائے آخرت میں جہنم کی آگ میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اس مہینے کی فضائل میں صرف روزے رکھنا اور 15 شعبان کی فضائل میں اس رات اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو انتظار کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو علم غیب تھا ہی نہیں سرے سے۔ تو اس افراط اور تفرید، زیادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو حقیقت ہے، ٹھیک؟ اور انشاءاللہ اس کچھ قرآنی آیتوں سے آپ کے سامنے حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا اللہ پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان، غائب پر ایمان ہے۔ کتابوں پر ایمان، غائب پر ایمان ہے، حقیقی کتابیں تو ہم نے دیکھی نہیں، ٹھیک ہے۔ رسولوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنت پر ایمان اور جہنم پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے نا۔ تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ اور متقین کی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، انسین جس کو بولیں گے، جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا یاد رکھیے جز ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے، ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی کتاب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے، ٹھیک۔ تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے، اپنے انبیاءوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے، دیکھیے میری بات پہ غور کیجیے، صرف انبیاء اور رسول، اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں، نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غیب کسی کو بھی نہیں دیتا، یہ اس کی اپنی ملکیت، اس کی اپنی ذات ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یاد رکھیے، یہ بات اہم ہے۔ مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے، آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا۔ اور جو لوگ یہ تھے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل سے ہر چیز کا، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب انہیں عطا فرماتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، چاہے وہ انسان پھر مرتبے میں کتنا اونچا ہو، چاہے صحابی ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام یہ اللہ کے اولیاء ہے، یاد رکھیے، اللہ کے دوست ہے یہ تمام، چونکہ ولایت میں سب سے اونچی ولایت انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے اونچے اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تابعین کو، تو دیگر انسانوں کو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا، سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر جو ہے اس کی 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من الرسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، لیکن اپنے چنندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے، لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک، کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے والا تھا، آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی، فرشتے تعینات کر دیے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی اترتی رہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنندہ نبی کو، مکمل نہیں، جو ضرورت ہوتی ہے تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اس علم غیب کی۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے۔ اب کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کو کیوں نہیں کرتا اور انبیاء کو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کتنے گریٹ مشن پر ہوتے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے خلاف بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ساری انسانیت بولتی بت پرستی کرو اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ہے ایک اللہ کو مانو۔ تو اس دعوت کے لیے کس درجے کا ایمان چاہیے، اور اس درجے کی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ غائب کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور پھر یہ تمام تکلیفیں انسانوں کی دی گئی تمام مشکلات ان کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت یہ کام کیوں کرواتا ہے اس کے تعلق سے جو قرآنی بہرحال کہیں آیا تھا، لیکن ایک وضاحت یہ بھی اور بہرحال باقی تھی کہ علم غیب کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر علم غیب کی کوئی بات اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دے تو اس پر ویسے ہی ایمان لانا یہ ہمارے لیے شرط ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہم سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ جنت پر ایمان لانا، جنت کیسی کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ جہنم کی تکلیفیں کیا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا میں اور آپ جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیں، تو ایمان لانا ضروری، لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ اسراء اور معراج کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا کیا مقصد رہا ہوگا؟ یہ وہی مقصد تھا جو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاءوں کے لیے جو مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ اپنے بندے کو کچھ آیت دکھائے، جیسے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آیت کا ترجمہ ہے پاک ہے بابرکت انتہائی وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے تاکہ لنریہ من آیاتنا اپنے بندے کو اپنے نشانیوں میں سے کچھ، اپنے آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ تمام چیزوں کو جو ہے سننے والا اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس بندے کو، اپنے اس نبی کو اپنے غیب میں سے کچھ باتیں بتائے، اپنی آیتوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے۔ اور اللہ رب العزت کی سنت رہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایسا علم دیتا رہا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ کی کچھ نشانیاں دیکھیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 57 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی اپنی ملکیت کی کچھ نشانیاں دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، موقنین ہے نا، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے، بت پرستی کے خلاف اس کی دعوت اور مضبوط ہو، کیونکہ اللہ ان کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھا چکا تھا کہ کتنی بڑی زمین و آسمان کی ملکیت ہے جو اللہ رب العزت اکیلا تنہا چلاتا ہے، اور ابراہیم یہ بت جو ہے، جو آسمانی بت، جو کواکب اور زمینی بت جو تمہاری قوم بناتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں، تاکہ وہ ایمان والے ہو جائے، تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے اور مضبوط۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور فرمایا لِنُرِيَّكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23 میں، اپنے بندے کو تاکہ ہم اسے کچھ بڑی اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہ تمام کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اور ایمان میں پختہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کچھ غائب کی ایسی باتیں دیکھ چکے ہوتے، اللہ نے دکھا چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا پختہ ہے اور تمام تر دنیا کی تکلیفیں سہنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور ان کا ایمان بہت بلند ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان صرف بڑھتا رہتا، صرف بڑھتا رہتا، صرف بڑھتا رہتا۔ صحابہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان ایک درجے تک بڑھ کر رک جاتا ہے، اور عام انسان ہم جیسے مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان گھٹتا، بڑھتا اور گھٹتا ہے، بڑھتا اور گھٹتا ہے نا۔ جیسے کہ کوئی دینی مجلس میں بیٹھ گیا ایمان بڑھ جاتا ہے، رمضان آ گیا ایمان بڑھ جاتا ہے نا، تو یہ بڑھ گیا، پھر گھٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے کبھی کبھار، ہے نا۔ لیکن صحابہ کا ایک لمٹ تک بڑھ جاتا تھا اور رک جاتا تھا، اور انبیاءوں کا تو صرف بڑھتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ ان کو مختلف نشانیاں دکھاتا رہتا ہے ان کی زندگی میں، جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے تکلیف سہنا آسان، اور جس کی وجہ سے وہ تمام دنیا کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی دعوت کا اعلان بیان کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر کبھی کوئی مجمع ہو جس مجمع میں لوگ عزت دے رہے ہو مجھے، اور کبھی نہ اذان ہو جائے اور نماز کو جانا ہو تو ڈر لگتا ہے مجھے، اٹھ کے جاؤں کیا، لوگ کیا بولیں گے، سماج کیا بولیں گا، سوسائٹی کیا بولیں گے۔ انبیاء کا یہ ویسا نہیں ہوتا، ساری دنیا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وہ، تو ان کے رب کا حکم ہوتا ہے اور وہ کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب آئیے مزید یہ جو سفر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو معراج جو ہم کہتے ہیں، یہ سفر در حقیقت دو حصوں میں ہوا، ٹھیک۔ سفر کا پہلا حصہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا، اس سفر کو کہتے اسراء عربی زبان میں، اور اسی کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو، ٹھیک۔ تو سفر کا پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانا، یہ سفر کا فرسٹ فیز ہے، پہلا حصہ ہے۔ اور سفر کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانی سفر، اس کو عربی میں کہتے ہیں معراج۔ اگر دونوں سفر کو ملا لے تو اس پورے سفر کو کہتے ہیں الاسراء والمعراج، مطلب وہ سفر جو مسجد حرام سے اقصی ہوا اسراء، اور وہ سفر جو مسجد اقصی سے آسمانی ہوا وہ معراج، الاسراء والمعراج۔ تو اس کو عربی میں آپ پڑھیں گے تو اسراء والمعراج کے، ویسے اردو میں ہمارے پاس ہندوستان میں معراج بولتے ہیں ہم لوگ، لیکن ایکچولی یہ سفر دو حصوں میں، کسی عرب کو آپ معراج بولیں گے تو وہ صرف ایک سفر گنیں گا، دوسرا سفر کا بولنا پڑے گا اسراء، یہ پہلا اور یہ دوسرا، لیکن یہ مکمل سفر ایک ہی رات کے کچھ حصے میں ہوا، یاد رکھیں کہ تو کہا لیلا من المسجد، رات کے کچھ حصے میں سے، کتنا حصہ ہم نہیں جانتے، کچھ حصے میں سے سفر ہوا، اور یہ ایک ہی رات میں حرام سے لے کر اقصی تک اور اقصی سے لے کر آسمانی سفر ہوا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب یہ واقعہ کب ہوا، آئیے تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں اور اس سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ واقعہ کب ہوا تھوڑا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اس واقعے کے تعلق سے جو پہلا قول ہے، پہلی بات جو ملتی ہے، جو امام طبرانی کا جو مشہور اور معروف جو ہے ایک مفسر قرآن ہے، جن کی تفسیر الطبری ہے، تاریخ الطبری ہے، اور یہ محدث بھی تھے بہرحال مفسر کے ساتھ ساتھ، اور تفسیر الطبری کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ پہلی مکمل تفسیر تھی لکھی گئی، جو تقریباً 361 ہجری میں لکھی گئی، یاد رکھیں پہلی تفسیر تھی مکمل، مطلب تفسیر ابن کثیر تقریباً 750 میں لکھی گئی، یہ اس سے بھی 350 سال پہلے لکھی گئی بہرحال۔ تو امام طبری کو خصوصیت حاصل ہے کہ پہلی تفسیر تھی جنہوں نے لکھی، یاد رکھیں۔ امام طبری کہتے ہیں جو پہلا قول ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ واقعہ اسی سال ہوا۔ یہ تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، یہ اسی سال کا واقعہ ہے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول جو امام نووی اور امام قرطبی کا ہے، ٹھیک۔ امام نووی ان کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں، جو ہے ریاض الصالحین جن کی معروف اور مشہور کتاب ہے بہت زیادہ، یہ 40 حدیثیں جو آپ نے جو ہے 40 النووی لکھی، بہرحال بہت مشہور معروف کتابیں لکھی امام نووی، اور اسی کے ساتھ امام قرطبی الاندلسی۔ امام قرطبی یہ بھی ایک بہت مشہور اور معروف جو ہے مفسر ہے، اور بڑی تفسیروں میں ان کا بھی شمار ہے، ایک تفسیر الطبری، تفسیر القرطبی اور تفسیر ابن کثیر، یہ 3 بہت چھوٹی کی تفسیر ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ دوسرے جو مفسر ہے، یہ جو امام جو ہے قرطبی ہے الاندلسی، یہ اسپین کے رہنے والے تھے، ان دونوں کا قول ہے یہ 590 میں واقعہ ہوا، 590 مطلب نبوت کے 5ویں سال۔ تیسرا قول جو کہ علامہ سلمان منصور پوری کا ہے، جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، بہرحال ایک مشہور اور معروف سیرت نگار بھی ہے اور ایک عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 1090 رجب 27 کو یہ واقعہ ہوا، 1090 نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا، ٹھیک۔ تیسرا قول تھا یہ۔ چوتھا قول اس کے تعلق سے ہے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے 1290 میں یہ واقعہ ہوا، ہجرت سے 16 مہینے پہلے 1290 میں، نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا، جو مختلف سیرت لکھنے والوں نے لکھا۔ اس کے بعد جو ہے 5واں قول ہے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے 1390 کے اندر، اور یہ مہینہ تھا محرم کا جس میں یہ واقعہ ہوا۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 12 مہینے پہلے 1390 کے اندر ربیع الاول میں یہ واقعہ ہوا۔ تو دیکھیے سن کے اعتبار سے 190 590 1090 1290 اور 1390، اور مہینے کے اعتبار سے رجب، رمضان، محرم اور اس کے بعد ربیع الاول۔
سالوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ سالوں کی باتیں آ رہی ہیں اور مہینوں کے اعتبار سے 4 الگ الگ مہینے آ رہے ہیں. تو ان اقوال سے پتہ کیا چل رہا ہے معلوم آپ کو؟ ان سے یہ پتہ چل رہا ہے اس کی تاریخ اصل نہیں ہے، یہ واقعہ اصل ہے. اگر اس کی تاریخ اصل ہوتی تو صحابہ اس کی تاریخ کو ضرور یاد رکھتے. صحابہ نے تاریخ کو یاد نہیں رکھا. اتنے اقوال جو آ رہے ہیں یہ اقوال کس چیز کی دلیل ہے؟ اگر اس میں سے علامہ سلمان منصور پوری کو آپ چھوڑ دیں، یہ چونکہ حال کے عالم ہیں، یہ تو قدیم علماء میں سے امام تبری جو ہے 350 ہجری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 350 سال بعد، ہم تو اب 1450 سال بعد ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے امام قرطبی، امام نووی کو آپ لے لیں، ٹھیک، تو یہ بہت قدیم علماء میں سے اور یہ جدید علماء میں سے. تو اقوال دیکھیے کتنے زیادہ ہیں. تو ان اقوال سے، اس اختلاف سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی تاریخ کی اہمیت نہیں تھی. یہ جو واقعہ تھا اس کی واقعے کی اہمیت تھی، تاریخ کی نہیں تھی، دن کی نہیں تھی، صدی کی نہیں تھی، سن کی نہیں تھی، کب ہوا کیا ہوا، مہینے کی بھی نہیں تھی. رمضان، محرم، ربیع الاول، کتنے واقعات آ رہے ہیں. اور رجب، یہ تاریخ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، مہینے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، سن کا بھی مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کے لیے جو اصل چیز تھی وہ تحفہ تھا جو اس میں ملا، اصل تحفہ ہے، تاریخ نہیں تھی. افسوس کی بات ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے، ہم نے صرف تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے. صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا تھا، ساری زندگی نماز پڑھتے رہے. ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، نماز صرف یہ تاریخ کو یاد آتی ہے ہم کو کہ اب 27 درجہ آگی نا نماز پڑھنا پڑیں گی اس لیے کہ معراج جاری ہے. تو صحابہ نے تحفہ یاد رکھ لیا، تاریخ بھول گئے. ہم نے تاریخ یاد رکھ لی، تحفہ بھول گئے. بہرحال یہ اختلاف اسی کی دلیل ہے. آگے اور باتیں اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو محدثین کا اور مفسرین کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس کی تاریخ اہم نہیں ہے، مہینہ اہم نہیں ہے، سن اہم نہیں ہے. وہ چیز و واقعے میں جو دیا گیا وہ چیز اہمیت کی حامل ہے. زیادہ صحیح قول، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 12 مہینے، 14 مہینے یا 16 مہینے پہلے ہوا. اس لیے کہ ایک صحیح روایت جو بخاری کی آتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ پر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد ہوا. اور ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا 10 نوی رمضان کے اندر انتقال کر گئی. تو یہ واقعہ کبھی نہ کبھی 10 نوی کے بعد کا 11، 12 یا 13 نوی میں سے کوئی. اس لیے میں نے کہا کہ جو 12 مہینے، 14 مہینے اور 16 مہینے کا قول زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کا واقعہ تھا. یہ بات تو صحیح ہے، ثابت. تو یہ کبھی نہ کبھی اس میں ہوا، لیکن کب ہوا پھر بھی واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. اب جو بات پتہ چلتی ہے وہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا. ٹھیک، اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنیں یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے. ٹھیک، اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا، مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے، واقعہ بن جائے. ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں، تو مشکل ہوگا. میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں اور سنن اربع، دیگر سنن جو سنتوں کی جو ہے ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان کو سنن کہتے ہیں، یہ 4 کتابیں ان میں آتا ہے. ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے وار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک، اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتا، مہینہ اور سن نہیں پتا. میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا. میرا جو سینہ جو ہے، چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا. چاک کرنا مطلب پھاڑ دینا. اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضاء میرے نکالے گئے. اور آپ نے فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، ٹھیک، آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضاء جو ہے دھوئے گئے. ٹھیک، سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضاء سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے. اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی. جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے. مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے. تو سینہ چاک کیا گیا، اعضاء صاف کیے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا. براق، ٹھیک، جس کا قد
گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا، اور مجھے اس پر سوار کیا. اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا. مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں، اتنا اس کو وہ تھی. مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا، اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا. یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے. اقصی پہنچایا گیا. جب مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصی جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے. اور ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا. یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی. چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو. بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی. تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو ایک وقت. تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا. یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا ہی بہرحال. اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے، ٹھیک ہے بہرحال. تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے، اور وہ آپ سے فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی. اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصی میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھی جو آپ اکیلے میں گئے یا ویران تھی؟ نہیں، وہ آباد مسجد تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا، انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا. تو آپ کو پہنچا دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی. یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی خیاس آ رہی ہے نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہے. یہ خیاس آ رہی ہیں بہت غلط ہوں گی، اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا. ٹھیک، بس ہوا. غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاءوں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصی تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے، اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں، دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً. پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوگی. تو دستک دی آپ فرماتے ہیں، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی. پہلا آسمان، فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے، اور میں نے دیکھا
میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے۔ اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر۔ لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے ایک جنتی ہے، صرف 1000 میں سے 1.0001% اشاریہ 0.001% لوگ جنت میں جائیں گے، صرف 1000 میں سے ایک جائیں گا۔ تو کہا ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان۔ آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا۔ دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے۔ تو کہا خوش آمدید۔ دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا، آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے یہ کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہے، یحییٰ ابن زکریا مطلب یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کچھ روایتوں میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہیں، کچھ نبیوں کو، اور کچھ روایت میں ان کا ہے۔ بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہے، ایسا 2 لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے نا کبھی، واللہ عالم۔ بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا، کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا۔ بہرحال سلام ہوا، سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑھے، آپ کہتے پھر وہی مرحلہ ہوا، دستک دی کہ پوچھے گا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اجازت؟ تو کہا اجازت ہے۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے؟ تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا، مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے۔ اسی روایت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، سلام ہوا، اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا۔ چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے، دستک ہوئی، وہی مرحلہ، سوال ہوا کون ہے، اجازت ملی، کہا ہاں۔ آپ پہنچے، وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام۔ آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، وہاں سے آگے بڑھے، 5ویں آسمان کی طرف بڑھے، 5ویں آسمان میں گئے، وہاں دستک دی گئی، سوال و جواب کا مرحلہ ہوا، دروازہ کھولا گیا، آپ وہاں گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ آپ نے ملاقات کی، سلام کلام ہوا، وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے 6ٹھے آسمان کی طرف بڑھے، 6ٹھے آسمان پہ دستک دی گئی، وہی سوال جواب، دروازے کھولے گئے، وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے، آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بہرحال کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا، سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا گیا، بس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوں گی، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ۔ اور یوسف ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ لوگوں کو دیکھ کر رونے لگے، تو آپ نے کہا کہ کیا بات؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، ایک نبی جو میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔
چونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ سب سے بڑی امت تھی. کب تک؟ امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی. تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والوں سے بہت کثرت میں زیادہ ہے. تو اس پر آپ کو رونا آیا. یہ رش کے معنی میں ہوتا ہے, یہ جلن حسد نہیں, رش کے معنی میں کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑھا رکھا. بہرحال ٹھیک. اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر. تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ رونے لگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, 7ویں آسمان میں پہنچے. وہی مرحلہ ہوا دستک کا, بات چیت ہوئی, دروازے کھولے گئے. وہاں آپ گئے. آپ کہتے وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام سے, بات چیت ہوئی, سلام ہوا. آپ نے کہا ہے پیارے بیٹے اے نبی اللہ کے, آؤ آپ کا خوش آمدید, ویلکم. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا, آپ کا استقبال کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور ایک گھر بھی اللہ کا یاد رکھیے. جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی 7ویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ, اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی. تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں, اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں. اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے. مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے. کوانٹٹی دیکھیں. اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں ون ٹائم. 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں. 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا, قیامت تک کے لیے چانس نہیں. مطلب اتنے فرشتے اللہ کے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا. حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں وہ بیت المعمور ایسا تھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ تھا اور ادھر سے کھلتا اور ادھر سے نکلتا تھا. تو فرشتے طواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بھی جاتے تھے. آپ نے کہا کاش, ایک روایت میں فرمایا کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کرتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا لیتا. ابھی دروازہ اوپر ہے نا, آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ ہے. تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا. کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے, عام لوگ نہیں گھسنا اس میں. تو انہوں نے اوپر کر دیا تھا. آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش, تو میں کیا کرتا کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے. مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی. بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ سے, اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے, کچھ تماشا نہ ہو جائے, لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے. بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے. وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف. چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایتیں اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا ہے, تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارا. بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا. وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے, اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا, یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی. یہی حد تھی جس حد تک میں, آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام, میں یہاں تک آ سکتا, اس کے آگے میری حد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو بلایا گیا, لہٰذا سفر آپ کا آگے اکیلے. اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی, آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ایک جھاڑ تھا, وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو, ٹھیک, وہ ایک جھاڑ تھا سدر, اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ عربی زبان میں. اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں, بہت بڑے بڑے پتے تھے اور بہت وسیع, اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے, ایک پتا. اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں. بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا, وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے اور میں وہاں سے آگے گیا اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے, لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا. اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا.
جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا، اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے، اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں یاد رکھی، کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے، اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوگی، ہے نا، اندازہ لگائیں ایک جھاڑ کے ایگزاگریمیشن میں، اس کے تسلسل میں کمان کو لگایا، آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں، بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا، پھر ایک آواز آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے، ایک نہیں تھا، 2 تحفے۔ پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی، اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیتیں 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی، اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے، کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کا، کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے، دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے، اور آخرتی کامیابی کافی ہے۔ آپ فرماتے جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو، تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو پڑھتے، کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر۔ تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا، اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا، اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیں یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے، یہ تحفہ بڑا اہم تھا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے، کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا، کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تش لے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی، آپ نے فطرت کو چنا، فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کرے، آپ نے فطرت کو چنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ لیے، خوش ہوئے، اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت 6ٹھے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا، مطلب 6ٹھے آسمان سے پھر 7واں، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا، اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا ہے سیدھا 10 کی بات کر رہے ہو، یا 5 دونوں باتیں درست ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ سے تھوڑا سا ہچکچائے، لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا، پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھی، 3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد، اور سورج ڈوبنے کے بعد، ٹھیک، جیسے ہم فجر، ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو۔ اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں، اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی، تو نہیں کر پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائمز جا کر آ چکے تھے، اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے، 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے۔ آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب 6ٹھے آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ آپ واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا، 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا۔
اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30، شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36، 36 کو ضرب دیجیے 10 سے کتنے ہوتے؟ 360، مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355۔ تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے، دیکھیے کیسی حکمت ہے۔ تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا، اور علماء لکھتے ہیں محدثین یہ ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا، اس کے جس کو بولیں گے نیت کے خالص ہونے کی بنیاد پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ بات یاد کی تو آواز کیا آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا۔ آپ نے حدیث فرمایا جو 30 روزے کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں گا۔ ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے الحمدللہ۔ ٹھیک بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے، آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں۔ اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں۔ اس دوران ایک واقعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی اسی رات، جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ جیسا میں ایک جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی، اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غدہ، اور غدے کے اندر جو نسیں ہوتی ہے وہ تک دکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غدہ بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت۔ اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے۔ میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے۔ آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گئے۔ تو یہ واقعہ ملتا آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیں جہنم نیچے جنت اونچی ہے، تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے۔ تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کو دہکانا سلگانا لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہ دیکھ بھال کرتا ہے، داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا۔ اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی، کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے، آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پیپ پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم، آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی۔ اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے۔ اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے مختلف ذریعے جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ریئیکٹر تھی وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے۔ تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں، لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہے۔ اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری، اس کے مقابلے میں دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے۔ اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے۔ ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا، تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا۔ جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا معلوم۔ کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے، لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں جلیں گی، لیکن آپ چونکہ نچلے والا آنکھ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج، تو آنکھ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے۔ جہنم کی آنکھ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے
پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے، اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے، ٹھیک۔ اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں، تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو قافلہ میں نے دیکھا جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں۔ مشرکین نے ہنسا اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ میں گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے، اب کوئی سپورٹر نہیں تھا، مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور۔ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے، اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو کہا، تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں۔ اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ ہے نا۔ ایسے ایمان ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے معاملے میں کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہ کرنا، اور ایسے ہی ہے، سمجھ رہے آپ۔ اسی وقت آپ نے آپ کو لقب دیا اور کہا صدیق۔ ابوبکر وہ، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے۔ جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، یہ میرا اقرار کر رہا تھا، جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا، اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو، چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد، اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا نا اس واقعے میں ہمارا ایمان کیسا ہو، صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو، بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم۔ عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ، لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو، نہیں عقل میں تو نہیں آتا ہے، تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی بھائی، جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ۔ کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ، کہ تو ظاہر سے آپ نے کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے، پوچھا گیا یہ بتاؤ، آپ شام سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا، آپ نے پہلے اپنے چچا کی تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ، اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے لے گئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا۔ تو پوچھا بتاؤ، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیت المقدس کو ہاتھ میں لے کر آئے اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں، جیسے جیسے لوگ پوچھتے ہیں ہاں چلو یہ بتاؤ والا کہاں ہے، جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں، آپ نے رات میں دیکھا تھا نا اور مکمل نہیں دیکھا تو آپ نے کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا، آپ نے پورا بتایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچے گا، اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے، جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعی میں واقعہ تو ایسی، وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا، اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا تو کہاں رات میں کوئی اونٹ گم گیا تھا ہمارا، بڑی مشکل سے ملا۔ خیر بہرحال اس کے بعد مشرک ایمان نہیں لائے اس کے بعد۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اس واقعے میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی کچھ باتیں بتائی گئی تاکہ وہ باتیں امت تک پہنچا دی جائے، تاکہ ہم جنت کے حریص و طلبگار بنیں اور جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ دوسرا، اس رات ایک عظیم تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تھا، صحابہ نے تحفے کو یاد رکھا، وہ دن تاریخ اور مہینہ بھول گئے، ہم نے جو ہے صرف مہینہ دن اور تاریخ یاد رکھ لی، ہم تحفہ مکمل بھول گئے یاد رکھ۔ اس رات کی تاریخ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، معلوم ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ذرہ برابر بھی نہیں رکھتی، اگر رکھتی تو صحابہ ضرور نوٹ کرتے اس تاریخ۔ یہ بکثرت اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے صرف 6 قول رکھے، اگر آپ بولے تو میں آپ کے سامنے 50 قول رکھ سکتا ہوں اس تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے میں، اتنے اقوال ہیں، مطلب اس میں اختلاف ہے۔ عید میں کسی کو اختلاف ہے عید کی تاریخ کب ہوتی ہے، جب 29 سے 30 روزے گزر جائے رمضان کے تو اس کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے نا شوال کی، تو وہ روزہ ہماری عید ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہے نہیں، رسول اللہ نے 10 ذی الحجہ کو منایا، 12 ذی الحجہ کو عید منائی، 13 ذی الحجہ کو عید منائی، رمضان کی جو ہے شوال کی 15 تاریخ کو منائی، ہے ایسا اختلاف نہیں نا۔
اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اہم نہیں تھی اس کی تاریخ، جو اہم تھی وہ تحفہ تھا. اور صحابہ کو جب نماز ملی تو جھوم اٹھ گئے تھے، خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے ہم پر کچھ فرض کیا. جس اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے، کچھ تو ہم پر فرض کرتا ہو. اور پہلی بار نماز فرض. اس سے پہلے صحابہ 2 وقت کی نماز پڑھتے، 2 رکعت ہوتی، لیکن وہ نفل تھی، فرض نہیں ہوئی تھی. خوش ہو گئے صحابہ کہ اللہ نے کچھ دے دیا تاکہ اس کے شکرانے نعمت میں ہم کچھ تو فرض ادا کرے. ہمارا معاملہ یہ کہ یار یہ نماز کا ایک ہے کہ ہم نے 5 ٹائم کی نہیں رہتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا، کہ تو ہم نے اللہ کے احسانات نہیں سمجھے نا، اس وجہ سے ہم ایسا کریں. جب انسان کسی کے احسانات سمجھتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے لیے آسان. جب احسان ہی نہیں، اللہ نے کیا دے رکھا ہم کو، میں جو حالت میں پریشان ہوں، میرے کو اللہ نے اتنا دینے کے بعد نہیں پریشان ہوں، میری نظر اس سے بڑے والے کی طرف ہے، یار کیا میرے کو کچھ بھی نہیں، میرے سے چھوٹے والا میرے کو دیکھ کے بول رہا ہے، یار اس سے چھوٹا اس کو دیکھ کے بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں. ہم کہاں شکر. صحابہ تو شکر گزار تھے اپنے رب کی، تو چاہ رہے تھے کوئی چیز فرض ہو جائے ہم پر جلد سے جلد. وہ جھوم اٹھے اور نماز کو ایسا تھام لیا کہ یہاں سولی پر کسی کو چڑھا جا رہا ہے تو بھی وہ کہہ رہا نماز پڑھ لیتا ہوں، ہے نا واقعات موجود. صحابہ کو سولیاں دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے بس نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جلدی نماز پڑھ رہے ہیں. اور دشمن سے کہہ رہے ہیں میں جلدی اس لیے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز کر رہا ہوں، شارٹ نماز. لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے. نماز کے لیے نہ ان کے لیے کوئی موسم ہے، نہ کوئی ان کی بیماریاں ان کو نماز سے روکتی ہے، کہ تو وہ تحفہ تھا ان کے رب کی طرف سے. اور آج ہماری نمازیں چھوڑنے کا کیا حال ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دوں کہ اس زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے 5 وقتہ، ان کو بھی مجبوری میں صفوں میں آ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر صفوں سے غائب ہیں. اس دور کا منافق بھی منافق نہیں ہو سکتا تھا اگر نماز نہ پڑھے تو. مطلب منافق تو تھا لیکن نماز تو پڑھنا پڑتی تھی، کہ تو اس کو مان نماز نہیں پڑھوں گا تو کھل کر سامنے آ جاؤں گا منافق ہے. آج ہم کھل کر کہہ رہے ہیں میں ایمان والا ہوں. اور نمازوں سے کیا غفلت ہے، بہرحال مجھے بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جمعے کی نماز دیکھ لیں نا تو جمعے کی نماز کم و بیش 30 سے 40% مسلمان پڑھتے ہیں، تو مسجدیں پڑتی نہیں ہم کو، سڑکیں پڑتی نہیں. رمضان کے پہلے ابتدائی 2-4 دن جو ہوتا ہے نا تقریباً 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، پورے نہیں پڑھتے تب بھی، تو مسجدیں پڑتی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ جانا پڑتا ہے. ہم 5-6 دن کے بعد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگوں کا جوش کم، پھر 27 کو آ جاتا ہوں کہ ارے اب مسلمان ہے، رمضان چل رہا ہے، ابھی باقی رمضان، پھر 27 کے دن ملیں گے آپ کو، 2-4 دن کے بعد رمضان کے 27 کو، ہے نا. مسجدیں پڑتی نہیں ہے. کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں نا، کتنا بڑا سنگین جرم ہے نماز، ایک فریضہ چھوڑنا. اب آئیے اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ بھی اسی کی بات ختم کرتا ہوں. پہلی چیز، اس رات کا واقعہ ہوا، معراج ہوئی، اسرا ہوا، لیکن اس کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی لگے لوگوں کو، لیکن سمجھنا ضروری ہے. فتح مکہ ہوا لیکن فتح مکہ کا دن منانا نہیں ہے. صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی ہے صلح حدیبیہ. لیکن صلح حدیبیہ ہوئی لیکن اس کو منانا نہیں ہے کہ آج صلح حدیبیہ کا دن ہے مناؤ. فتح مکہ ہوا لیکن فتح مکہ منانا نہیں کہ فتح مکہ ہوا. جنگ بدر مسلمان جیتے جس کو یوم الفرقان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن نے کہا یوم الفرقان، اس دن فرق ہو گیا ایمان اور کفر کے اندر. یوم الفرقان ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے ہم کو. ہوا تو معراج ہوئی، اسرا کا سفر ہوا، لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی. یہ سمجھنا ضروری ہے ہندوستان کے ہمارے ماحول میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 12 سال حیات رہے یا 13 سال حیات رہے، اگر 10 کو لے لے تو 13 سال، 11 کو لے تو 12 سال، جو بھی ہوا ہوگا آپ کم و بیش 10 سے 13 سال حیات رہے. اس واقعے کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں معراج کی رات نہیں منائی. صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا. صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال زندہ رہے. 100 سال میں 2 سال ابوبکر صدیق نے حکومت کی اور اس کے بعد 3 خلفاء راشدین، مطلب 4 ملا کر کل تقریباً 30 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا دور رہا. انہوں میں سے کسی نے بھی کبھی معراج نہیں منائی اور 27 رجب کو تو یہ ثابت ہی نہیں ہے. کتنے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے بھی دیکھیے. واقعہ ہوا، اس کی عظمت ہے، اس میں تحفہ ملا، لیکن منانا نہیں ہے بھائی میرے. فتح مکہ ہوئی، اس میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو، اسلام کا غلبہ ہو گیا دنیا میں، لیکن منانا نہیں میرے بھائیوں. صلح حدیبیہ ہوئی جس سے مسلمانوں کو امن ملا، ان کا ایک دبدبہ قائم ہوا اور دنیا میں دعوت اسلام پہنچی، لیکن منانا نہیں میرے بھائی. یوم الفرقان جس کو ہم کہیں گے جنگ بدر ہوئی، اس میں اللہ نے کامیابی دی، لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی. تو معراج بھی حقیقی واقعہ ہے لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی، یہ ثابت نہیں. اگر معراج کو منانا ہے تو ویسی منائیے معراج جو صحابہ نے منائی، اور وہ معراج یہ تھی جو آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کی معراج ہے. وہ معراج منائی کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے. اور ہماری معراج کیا رہتی منانا؟ اب 27 رجب آ رہی، پہلے تو فکس نہیں 27 رجب، ہم نے بنا لی دل سے،
اور بس اس دن پھر خوب جاگ لیں گے، نہا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے اور احسان کر دیا اللہ پر نماز پڑھ کے، بہت ہو گیا بھائی، احسان کر دیا آپ نے، ایک دن پڑھ لی نا، جس دن ملا اس دن پڑھ لیا کافی ہے، کیا آپ سال بھر کو ضرورت نہیں ہے تم کو، منانا نہیں ہوا یہ واقعہ۔ دوسرا، قرآن میں معراج کا کہیں ذکر نہیں، یاد رکھیے، لوگ بولتے ہیں معراج قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا نہیں۔ دیکھیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا، سفر کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اسراء ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے، تو یہ اسراء ہے، تو قرآن میں تذکرہ اسراء کا ہے، معراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، معراج کا ذکر احادیث میں ہے۔ لوگ بولتے قرآن میں معراج اس لیے منائیں گے، قرآن میں کہیں معراج نہیں میرے بھائی، حدیث میں معراج ہے، تو منانا ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ منا کے امت کو بتا دیتے کہ دیکھو یہ رات منایا کرو، اور صحابہ کسی نیکی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہر نیکی کر گزرتے تھے، وہ ہم کو کیا نہیں بتاتے، 110 ہجری تک آخری صحابی زندہ رہے، نہیں بتاتے ہم کو کر کے کہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا یہ رات مناتے ہوئے، یہ رات ہوئی، صحابہ اس پر ایمان لاتے تھے، ہم بھی لاتے ہیں، لیکن منانا ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی نہیں منائی اس رات کو، ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے لوگ اس رات میں مختلف منانے کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں، بالخصوص ایک نماز پڑھتے ہیں، قضائے عمری بولتے ہیں اس کو، قضائے عمری مطلب وہ پوری عمر بھر کی نماز کی قضا، آخری دن وہ ہوتا نا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے رہے کارپوریشن کو، تو کچھ تو بھی اکاؤنٹ کچھ بھی کر لو، ایک تھپا مار دو اور پیش کر دو، بس اللہ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس اس دن نماز ملی تھی، اس دن آج پوری سال کی قضائے عمری پتہ نہیں، نماز سنت سے ثابت ہی نہیں قضائے عمری، فجر کی قضا پوری، ظہر کی قضا پوری، اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ کیوں صحابہ کو خواہ نماز پڑھنے حکم دیتے، جو کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے، بلال نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے، ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اپنی قوم نے ان کو سزا دی، کیوں پڑھتے تھے؟ بھائی سال آئیں گا قضائے عمری پڑھ لینا، پھر تم وہاں تو ضرورت تھی سہولت کی، وہ اتنی تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے، قضائے عمری پڑھتے ہی بہرحال ثابت کہیں سے بھی نہیں۔ اس لیے ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی، ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن ہم منا لیے تو کیا ہوا؟ یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، ہم کر لیے تو کیا ہوا؟ کیا کرتے ہیں ہم اس رات میں؟ نماز تو پڑھتے ہیں نا، ذکر و اذکار تو کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے نا، بات ٹھیک ہے، عقل میں بات ٹھیک ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لاجیکل ہے کہ کیا ہوا؟ تو کیا ہوا میں بتاتا ہوں۔ پہلا شریعت کا اصول سے دیکھ لیجیے، اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے، عبادتوں میں صرف وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے۔ عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی حرام ہے۔ جیسے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی، روزے کیسے رکھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے رکھے، زکات کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے دی، جیسا کہ زکات 2.5% ہے، کو بولے گا نہیں ہم 2 دیں گے ہمارے حساب سے، کو بولے گا نہیں ہم 3 دیں گے، نہیں چلیں گا، 2.5 صرف، 2.5 سے زیادہ نفل صدقہ ہوں گا آپ کا، 2.5 سے کم کرو گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، بلکہ کفر کرو گے، اس لیے کہ فرض کا انکار کفر ہے۔ عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے۔ دنیا اور معاملات میں صرف وہ کام سے رکنا ہے جو رسول اللہ نے جس سے روکا، باقی سب حلال ہے۔ عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہے شریعت سے وہی کرنا، باقی حرام ہے۔ معاملات اور دنیا کا یہ معاملہ ہے، اصول یہ ہے کہ وہی حرام ہے جس کو بتائے گا، باقی سب حلال ہے۔ تو اس اصول کے مطابق یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ سن نے کی کیا کہ تو وہی حلال ہوں گی جو آپ سن نے کی، باقی حرام ہے، تو یہ ثابت نہیں ہوں گی، بدعت میں شمار ہوں گی۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے بہرحال کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ایسا ہے، لیکن پھر بھی جڑ دماغ ہوتے ہیں کچھ لوگ، موٹی دماغ جس کو بولتے ہیں، نہیں کر لیے تو کیا ہو، پھر کر لیے تو کیا ہو، تم لوگ فلاں ہیں، تم لوگ یہ ہو گئے، تم لوگ وہابی ہو گئے، تم لوگ یہ جماعت سے ہو گئے، وہ سب نہیں ہے۔ ہم کو یہ تعصب کو چھوڑتے حقیقت پہ آنا پڑے گا۔ تعصب ایک الگ چیز ہے کہ میں فلاں جماعت سے، میں فلاں ہوں، ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں، ہم کتاب و سنت کی بنیاد پہ بات کریں۔ تعصب اپنی جگہ اس کو بازو رکھی، ہم سیکھ سکتے قرآن و حدیث، ورنہ ہم تعصب رکھیں گے تو پھر ایک طرف جا کے ہم دوسروں کو گالیاں دینے والے بن جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ایک طرف جا کے ہم دین کا علم سیکھ کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت سے لوگ بولتے نہیں کیا ہوا، ٹھیک۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اگر عید کی نماز کے لیے میں آؤں تو 2 رکعت عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ عید کی 2 رکعت ہے نا صرف، لیکن میں پہلے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ امام مالک نے بڑا سمجھا لیکن نہیں سمجھنے لگا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ عید کی نماز سے پہلے میں اگر 2 رکعت پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ کہا مت پڑھ یار، سنت ثابت نہیں، پھر بھی کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کیا سنی تو امام مالک نے اور عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، کیا ہوا؟ تو سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت 63 پڑھی اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہمارے امر کی، اللہ اس کی رسول کی لائی ہوئی بات کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ،
وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی فتنہ اللہ نہ بڑا لا کر ڈال دے، او یصیبہم عذاب علیم، اور ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب میں نہ گرفت کر لے۔ یہ آیت پڑھ کر سنائیں۔ لیکن کچھ لوگ اس سے بھی موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہوا کر لیا تو آئیے ان کے لیے بھی دلیل۔ چلیے نمازی تو ہے، عبادت ہی تو، چلو ٹھیک ہے اب اس کو ہی لے لو۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض؟ 2 رکعت۔ ظہر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4۔ عصر کی 4۔ مغرب کی 3۔ عشاء کی 4۔ اب میرا جڑ دماغ کیا بول رہا ہے معلوم کہ یہ 2 اور 3 آڈ ہو جا رہی نا، فجر کی 2 اور مغرب کی 3۔ ہم کیا کریں گے؟ فجر بھی 4 پڑھیں گے، ظہر بھی 4 پڑھیں گے، عصر بھی 4 پڑھیں گے، مغرب بھی 4 پڑھیں گے، عشاء بھی 4 پڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فجر کی 2 رکعت بڑھ جائیں گے تو 2 سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گے، 4 جو ہے سجدے بڑھ جائیں گے، 2 رکوع بڑھ جائیں گے، 1 قاعدہ بڑھ جائیں گے۔ کتنا اچھی بات ہے نا؟ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ بتائیے کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ کے اصول کے مطابق کر لیے تو کیا ہوا؟ عبادت ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے۔ آپ بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں نا ہم کو، تو اگر آپ نے 2 پڑھی تو قیامت تک ہم بھی صرف 2 پڑھیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، معراج منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج منائی کا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد اگر آپ امام اور محدثین کی بات کریں نا تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک امام کی فقہ سے یہ رات کو ثابت کر کے بتا دیجیے، کسی ایک امام کی فقہ سے جس کو آپ مانتے ہیں، کسی امام کی فقہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اس رات کو منایا، امام شافعی نے اس کو منانے کا حکم دیا، امام مالک اس کو مناتے تھے، یا امام احمد بن حنبل نے منایا۔ چلیے یہ تو بھی لا کے دیجیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب و سنت کی بات کہتا ہوں امام کی بات کرتے، اب امام سے بھی ثابت نہیں ہوتا، نہیں سب کرے تو ہم کریں؟ یہ کیسی بات ہوئی یار؟ آپ تو کہیں بھی ٹک نہیں رہے۔ پھر کتاب و سنت تو اس کو منانے کی اجازت نہیں رہی ہے، آپ کا مسلک بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو۔ بتائیے کوئی کسی نے کوئی کتاب پڑھاؤ معراج کے مسائل، بتائیے ایک فقہ کی کوئی کتاب نہیں۔ میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تعصب کو بازو رکھ کر ہم سوچے کتاب و سنت، ہم کو اصل دین پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی دعوت دینے والا شیطان کیوں نہ ہو، اگر صحیح بات کہہ رہا تو سننا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا صحیح ہوگا میرا وہ فجر کو 4 کر دینا؟ نہیں۔ اچھا چلیے اذان ہم دیتے ہیں، اذان کے آخری کلمات کیا ہے؟ آخر ختم اذان کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم کل سے ایسی اذان دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا غلط ہے؟ کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں نا میں۔ دیں گے آپ لوگ کل سے ایسی اذان؟ آپ کہیں گے یار اس کو پتھرے مار کے ختم کر دو، اس کو اذان تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ آپ سب نے ایسی اذان نہیں دی، آپ کی زندگی میں اذانیں دی گئی ایسی نہیں تھی، آپ چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے تھے اس میں کلمے کا حصہ، آپ نے نہیں کیا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، جب معراج آپ نے منائی تم کیسے آگے بڑھنے کی ہمت کرتے ہو مسلمانوں؟ تم کیسے اس کی جسارت اور ہمت کرتے ہو کہ نبی نے جو کام نہیں کیا یہ ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں نہ ہوا، لیکن منانا ثابت نہیں۔ جس کے دل میں عظمت ہے اس رات کی تو وہ اس تحفے کو مناتا ہے سال بھر، جس کے دل میں خالی عظمت ہے تاریخ کی اور تاریخ بھی ثابت نہیں بہرحال، تو بس ایک دن منا لیتا ہے اور معاملہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب 5ویں چیز اور آخری چیز جو بہرحال وہ یہ ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے، اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے، اس رات کا کوئی سنی ملتا نہیں صحیح کیا ہے۔ تو اس رات میں کوئی خاص عبادتیں، کوئی خاص میٹھے، کوئی خاص پکوان، کوئی خاص غسل، کوئی خاص کپڑے، کوئی خاص شربت، کوئی خاص خوشبو، کوئی خاص نماز، جیسا کہ آج بولے جگنے کی رات ہے تو کتنی رکعت نماز پڑھنے کی بولے؟ عشاء کی پوری 17 رکعت، ہے نا؟ عام دنوں میں کون نے ڈھیل دیا تم کو مت پڑھو بول کے؟ کیسا ہم نے کر دیا نا، ایک رات صرف منا رہے، باقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سفر نامہ اسراء اور والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھوں، میں نے کوشش کی کہ جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کا منانا سننا سے بہرحال ثابت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہندوستان بر صغیر پاکستان میں جو یہ رات بالخصوص 27 رجب کو منائی جاتی ہے، کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو منایا۔ بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سوچیں، آپ مطالعہ کیجیے اپنا، جائیے دیکھیے کہ یہ رات ثابت ہے کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکھیے سنت نہیں، چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو، یہ بدعت میں شامل ہوں گا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کیا کے پر بھی ویسے ہی عمل ہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یاد رکھیں آپ نے ہمیں سکھایا قرآن کو بھی کیسا پڑھنا ہے، کہ آپ نے کوئی ایسی فضیلت بتائی کوئی رات کی؟ کوئی کہا میں ہر رات عبادت کرتا ہوں تو پھر کل 27 کو بھی کرے، چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے۔ خاص کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے، ورنہ آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نمازوں سے دور رہتے۔ یاد رکھیے کیسی بری بات ہے نا، زندگی بھر نماز پڑھنا ایک انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے، بلکہ نماز کی چھوٹ تو اس شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے، غسل کرانے کے بعد بولتے نماز نماز اتنی اہم چیز ہے۔ منافق بغیر نماز پڑھے کہ نہیں رہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہرحال نماز بڑی اہم چیز ہے۔ ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں، اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے
آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دے کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں. اگر یہ کر لیا تو واقعی میں آپ ہر روز معراج منا رہے ہیں، ہر روز معراج منا رہے ہیں. اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ اور بدعت میں شامل ہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.